حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان نوجوانوں میں ہوتا ہے جو اپنی بہادری، طاقت اور جرات کے باعث پورے عرب میں پہچانے جاتے تھے۔ وہ مضبوط جسم والے اور بلند آواز رکھنے والے انسان تھے۔ قریش کے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان پر فخر بھی کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک خاص سختی اور فیصلہ کن مزاج پایا جاتا تھا۔ اگر کسی بات پر قائم ہو جاتے تو پھر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مکہ کے بڑے بڑے فیصلوں میں شریک ہوتے اور لوگ ان کی رائے کی قدر کرتے۔ جب مکہ میں اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت کے سب سے سخت مخالفین میں شمار ہوئے۔ ان کی غیرت اور حمیت اس بات کو برداشت نہ کر سکی کہ ان کے آباء و اجداد کے معبود بتوں کو جھوٹا کہا جائے اور قریش کی صدیوں پرانی عبادت کو باطل قرار دیا جائے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا اور اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین مکے کی وحدت اور قریش کی عزت کو توڑ دے گا۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر لوگ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تو ان کا مقام اور ان کی برتری ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر مسلمانوں کو ستاتے، ان کا مذاق اڑاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہتے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک دن غصے سے تلوار لے کر نکلے اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ اس نئے دین کی جڑ کاٹ دی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہی عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، چند لمحوں بعد اسلام کے سب سے بڑے محافظ اور جانثار صحابی بننے والے تھے۔ یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے اور وہ وقت شروع ہوتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل قرآن کی روشنی سے منور ہوتا اور ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد اور قربانی میں گزرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے اور بہادر سرداروں میں سے تھے۔ وہ اپنی سخت طبیعت اور غیر معمولی جرات کی وجہ سے قریش میں مشہور تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے انہیں روک کر کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، غصے میں بہن کو مارا، یہاں تک کہ خون نکل آیا۔ جیسے ہی ان کی نظر بہن کے چہرے اور خون پر پڑی، دل پگھلنے لگا، غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے بہن فاطمہ نے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام سنا، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے، یہ کلام تو انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلمان اس وقت دار ارقم میں جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر ایمان کا اعلان کیا۔ اس دن سے مسلمانوں کو پہلی بار کھل کر جرات اور طاقت ملی۔ اسلام اب چھپنے والا نہیں تھا، بلکہ کھل کر مکہ میں ظاہر ہو گیا۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا بڑا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار قریش 1000 کے قریب تھے۔ یہ لڑائی کمزور اور طاقتور کے درمیان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نہایت بہادری سے لڑے۔ انہوں نے کئی بڑے قریشی سرداروں کو میدان میں گرایا۔ حضرت عمر کی تلوار نے دشمنوں پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بدر کے دن حضرت عمر کو اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی تلوار اٹھانا پڑی، لیکن ایمان کی روشنی نے ان کے دل میں یہ فیصلہ پختہ کر دیا تھا کہ سب سے بڑا رشتہ اب صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس دن انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کے مقابلے میں خون
اور قبیلہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ احد کا میدان مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ ابتدا میں مسلمان غالب آ گئے تھے، لیکن جب کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے تو قریش نے موقع پا کر اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس ہنگامے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ دشمنوں کی تلواروں اور پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر زخم آئے۔ یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ کچھ کے قدم ڈگمگانے لگے، کچھ نے لڑائی چھوڑ دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں سے تھے جو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمنوں کے حملے کے سامنے ڈٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان کی للکار اور جرات نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ لوگ دوبارہ مجتمع ہوئے اور کفار کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی احد کے دن مسلمانوں کے لیے ڈھارس کا سبب بنی۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ ایمان کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دین کے لیے جان قربان کرنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ مدینے کے گرد جب خندق کھودی گئی تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت اور طویل آزمائش تھی۔ دشمن ہر طرف سے حملہ آور تھے۔ قریش، یہود اور منافقین سب مل کر ایک لشکر کی صورت میں آئے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں خود شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جو دن رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پسینہ بہاتے، پتھر توڑتے اور خندق کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کے ہاتھ چھلنی ہو جاتے مگر وہ پیچھے نہ ہٹتے۔ جب دشمن کے حملے سخت ہوئے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہ ملی تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو ہم نماز بھی وقت پر ادا نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صبر کو سراہا اور دعا دی۔ اس موقع پر حضرت عمر کی ثابت قدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگاؤ نے سب مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ حالات کتنے ہی مشکل ہوں، ایمان پر ڈٹے رہنا اصل کامیابی ہے۔ سن 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قریش نے راستے میں روک دیا۔ بات معاہدے تک پہنچی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت اور بوجھل تھا۔ کئی شرائط ایسی لگیں جنہیں سن کر صحابہ کے دل بھاری ہو گئے۔ حضرت عمر بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر کے دل کو یہ بات کچھ وقت کے لیے مشکل لگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر انہوں نے صبر اختیار کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ یہی معاہدہ دراصل فتح مبین ہے۔ اس موقع نے مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیے اور اسلام کی دعوت بڑے پیمانے پر پھیلنے لگی۔ حضرت عمر کو یہ دیکھ کر یقین آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے۔ 8 ہجری میں وہ دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں مسلمان کبھی چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اب اسلام کے پرچم تلے پوری شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ حضرت عمر اس عظیم لمحے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو نبی نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار سے ان بتوں کو گرا دیا جو صدیوں سے قریش کی گمراہی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ وہ لمحہ حضرت عمر کے لیے عجیب شان والا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہی شہر تھا جہاں کبھی وہ خود اسلام کے مخالف تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں جب وصال کا وقت قریب آیا تو یہ خبر حضرت عمر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، حضرت عمر صدمے سے لرز اٹھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بلند آواز میں کہا، جو کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی دنیا سے نہیں گئے، وہ تو صرف کچھ دن کے لیے رب کے پاس گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔
یہ کیفیت دراصل ان کی محبت اور شدت عشق کی علامت تھی۔ ان کا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ انہوں نے زندگی کا ہر لمحہ گزارا وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، وہ دشمن سے دوست اور دوست سے جانثار بنا دیتا ہے۔ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو انسان اپنی جان، رشتہ دار اور دنیا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا کردار یہ واضح کرتا ہے کہ اصل طاقت تلوار یا لشکر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ حضرت عمر کی جنگی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ عمل، قربانی اور جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔